خاتم النبيين لا نبي بعدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی لا نبی بعدی. امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. کہ نبوت کا دروازہ کھولنے والے پر بھی لاکھوں درود اور جس نے نبوت کا دروازہ بند کیا اس پر بھی لاکھوں سلام. کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو اب حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پیدائش میں حضور سب سے پہلے اور بعثت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں. 210 احادیث طیبہ ہیں جو شاہد ہیں، جن کو دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب میرے بعد 30 دجال کذاب آئیں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں. خود زبان اقدس سے حضور نے فرما دیا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ 30 دجال کذاب پھر بھی آئیں گے. میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان قریب 30 دجال کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں، لیکن میں آخری نبی ہوں. تو وہ دجال اور کذاب آتے رہے،
مر کھپ گئے، جہنم رسید ہو گئے۔ لیکن مرزا غلام قادیانی آیا اور آج تک اس کا مذہب چل رہا ہے۔ وہ کیوں چل رہا ہے بات کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث طیبہ میں واضح طور پر حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، جس طرح میں نے کہا کہ تقریباً 210 احادیث طیبہ ہیں، ان میں سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایک محل بنایا جائے اور محل کو دیکھنے والے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں کہ کیا زبردست محل بنا ہوا ہے، لیکن اس کی یہ ایک اینٹ نہ رکھی جائے، ایک اینٹ باقی رہے، تو دیکھنے والے جب دیکھیں تو محل کی تعریف کرے اور ساتھ میں یہ بھی کہے کہ اگر یہ والی اینٹ آ جاتی تو یہ مکمل ہو جاتا، پھر اس میں کوئی کمی واقعی نہیں رہتی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ مثال عطا فرمائی اور فرمایا کہ وہ آخری اینٹ، قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں، اور قصر نبوت کا محل مکمل ہو چکا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں دجال ہے، جس طرح مرزا قادیانی دجال ہے، کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب ہوتے، وہ عمر بن خطاب ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں میں رب تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی ہے۔ ان 6 چیزوں میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جامع الکلم بنایا، جامع کلمات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند کلموں میں بہت بڑا کلام قید کر لیا کرتے، یعنی کوزے میں سمندر پیک کرنا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص دولت عطا فرمائی، جس کو ہم کہتے ہیں جامع کلمات۔ جس طرح انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث پوری نہیں ہے، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، حالانکہ ہے کیا؟ چند کلمات، چند کلمات ہے، لیکن اس پر گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے۔ الدین النصیحہ 2 لفظ ہے، اس پر گھنٹوں بولا جا سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 لفظوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا دین بیان کر دیا، الدین النصیحہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا کیے، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے، کوئی جنگ کا ماحول ہوتا تو سامنے والوں پر 1-2 میل پہلے سے ان کے دلوں میں رعب طاری ہو جاتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح جو گزشتہ قومیں تھیں ان پر مال غنیمت حرام تھا، کہ جن سے جنگ ہوئی ہے وہ جو مال چھوڑ کر جائیں گے ان کے لیے حلال نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ یہ بھی باقاعدہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر بھی فضیلت دی گئی کہ ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، کہ میرا امتی جہاں پر بھی سجدہ کرے گا ویلڈ ہے، جہاں چاہے نماز پڑھے اس کی نماز قبول ہے۔ اب دیکھیں کہ دوسری جو اقوام ہے وہ مخصوص جگہ پر جا کر عبادت کرتی، مخصوص جگہ پر جا کر وہ اپنی عبادت کرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو گزشتہ امتوں کے مقابلے میں یہ فضیلت دی گئی کہ ساری روئے زمین کو ان کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔
پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی فضیلت دی گئی کہ تمام مخلوق کے لیے مجھے بھیجا گیا، تمام مخلوق کے لیے۔ مخلوق میں یہ بھی ہے، لکڑی بھی ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اگرچہ ہمیں بے جان نظر آ رہی ہے، لیکن کوئی بعید نہیں کہ حضور ابھی تشریف لے آئے تو یہ حضور کو سلام کرے، اگرچہ ہمیں بے جان نظر آ رہی ہے۔ جس ستون پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے اور ایک عورت نے ممبر بنا دیا، تو حضور جب ممبر پر تشریف رکھے، حضور نے تشریف لے گئے، حضور وہاں پر بیٹھے، تو جس ستون پر ہر جمعہ کو حضور ٹیک لگاتے تھے، تو وہ جو لکڑی کا ستون تھا وہ رونے لگا، وہ بچے کی طرح رو رہا تھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ پر ٹیک لگاتے تھے، آج آپ نے نہیں لگایا۔ وہ بچے کی طرح رونے لگا۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ جو دیگر انبیاء آئے وہ مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا۔ جس طرح رب جو ہے رب العالمین ہے، اسی طرح محمد رحمت للعالمین، رحمت عالم نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے حضور رحمت ہے۔ ایک تنکا بھی جانتا ہے کہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ جس طرح وہ جو اعرابی آیا تھا اور اعرابی نے کہا تھا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائے؟ جب اس نے آستین کو چھوڑا گوہ نکلی، تو حضور نے فرمایا اے گوہ، تو وہ گوہ بھی کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس گوہ کو بھی معلوم ہے کہ حضور خاتم النبیین، حضور اللہ کے رسول ہے، اس گوہ کو بھی معلوم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کی طرف حضور مبعوث کیے گئے، اور حضور نے فرمایا کہ چھٹی چیز جو مجھے عطا کی گئی وہ یہ کہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم کر دیا گیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ ان قریب 30 دجال کذاب ہوں گے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں۔ تو حضور نے جو پیشن گوئی کی تھی ہوتا رہا، اور ایسے لوگ آتے رہے، لیکن مر کھپ گئے، جہنم واصل ہو گئے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے پنپ رہے، بڑھ رہے ہیں، پیسہ ان کے پاس، مال ان کے پاس، سپورٹ ان کے پاس کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انگریز اور کافر یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہمیں ایک طاقت بنانی، مسلمانوں کے خلاف ایک طاقت کو کھڑا کرنا ہے، اور وہ ہے مرزا غلام قادیانی کے پیروکار۔ کیونکہ مرزا غلام قادیانی خود ان کی پروٹیکشن ہے۔ جب انگریز ہندوستان میں تھا اور انگریزوں کے خلاف علماء نے جہاد کا فتویٰ دیا، تو انگریز جو ہے پریشان ہو گیا کہ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ جہاد بھی کرتے ہیں، یہ جہاد بھی کرتے ہیں، اور اگر جہاد کا جذبہ ان کا سلامت رہا تو ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا انگریز نے کہا کہ یہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، جہاد نہ کرے۔ انہوں نے پھر مارکیٹ میں ایک ایسے شخص کو لانچ کیا جس کو مرزا غلام قادیانی کہا جاتا ہے۔ اس نے جہاد کی منسوخیت پر اتنا لکھا کہ یہ خود کہتا ہے کہ میں نے انگریز سرکار کے لیے اتنا لکھا ہے کہ اگر اس کو جمع کیا جائے تو 50 الماریاں بھر جائے، 50 الماریاں بھر جائے، اتنا لکھا ہے۔ اور جہاد کی منسوخیت پر اتنا لکھا ہے کہ الماریوں کی الماریاں بھر جائے، کہ مسلمانوں کو بتایا، اس نے اس باور کروانا چاہا کہ جہاد اب منسوخ ہو چکا ہے، مطلب جہاد کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، جہاد کرنا الٹا اب گناہ ہے۔
جہاد کرنا الٹا اب گناہ ہے۔ تو قرآن میں جتنی جہاد کی آیتیں تھیں، وَجِہَادٍ فِي سَبِيلِي إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا، یہ جہاد کی آیتیں قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِي، یہ جہاد کی جتنی آیتیں ہیں یہ کہتا ہے کہ منسوخ ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن کی آیت میں آیت کے طور پر اس کی تلاوت کرو، لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور لوگوں کو اس نے یہ سمجھانا چاہا اور کافی حد تک یہ کامیاب بھی ہوا۔ اور آج دیکھیں کہ ہمارے ممبروں سے جہاد کا لفظ بھی ختم ہوتا جا رہا، جہاد کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اور جہاد کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ 72 گھنٹوں میں اسرائیل نے 6 عرب ممالک پر حملہ کیا ہے۔ اگر یہ جہاد کی بات کرتے ہوتے، علم جہاد بلند کیا ہوا ہوتا، تو کیا اسرائیل کی ہمت تھی کہ یہ حملہ کرتا؟ کبھی بھی ہمت نہیں تھی۔ لہٰذا مسلمانوں نے عملی طور پر جہاد کو ترک کر دیا، جہاد سے دور ہو گئے، علم جہاد کو انہوں نے گرا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسرائیل ایک انڈے کا بچہ ہے، وہ جو ہے سارے عرب ممالک کے درمیان بیٹھا ہوا ہے اور دن دناتا پھرتا ہے، جہاں چاہے حملے کرتا ہے، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عرب ممالک میں جہاد کا جذبہ نہیں، بلکہ اسلامی ممالک میں جہاد کا جذبہ نہیں۔ اسی لیے جو ہے آج ہم پیچھے ہیں، اسی لیے جو ہے آج اسرائیل کو زیر کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو یہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور اس نے جہاد کی منسوخیت کا اعلان کیا کہ جہاد کی اب مسلمانوں کی ضرورت نہیں اور انگریزوں کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ یہ یہاں پر حکمرانی کر رہے ہیں، انگریزوں کی اطاعت لازم ہے۔ اس پر اس نے کتابیں لکھی۔ تو بہرحال بات یہ تھی کہ آج تک یہ پنپ رہے ہیں، آج تک ان کا کام چل رہا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کو باقی رکھا گیا ہے، ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، ان کو چلایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی برطانیہ یا یورپ کا ویزا چاہے اور اپنے آپ کو احمدی لکھ دے تو یہ جو ہے ان کو فوراً سے ویزا مل جاتا ہے کہ یہ احمدی ہے، یہ قادیانی ہے، لہٰذا ان کو ویزا مل جاتا ہے۔ اور بعض نادان یاد رکھیں کہ یہ حرکت کرتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں یورپ اور امریکہ اور ویزا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھتے ہیں اور ویزا حاصل کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بعد میں مسلمان ہو جائیں گے، صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ پھر تم مسلمان ہو یا مومن ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا ایمان قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے کہ ایک مجرم ہوتا ہے، ایک غدار ہوتا ہے۔ مجرم کے لیے تو معافی ہوتی ہے لیکن غدار کے لیے معافی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو لکھے گا اپنے آپ کو قادیانی لکھے گا اور قادیانی لکھوا کر ویزا حاصل کرے گا تو اس نے گویا کہ حضور سے غداری کی ہے، حضور سے اس نے غداری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول کرے نہ کرے پھر اس کی مرضی ہے، لیکن جو ہے اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کر دے، اس کے اعمال، اس کا ایمان برباد ہو جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو، اس کو خبر بھی نہ ہو، یہ نہیں معلوم۔ بہرحال جو ہے پیارے بھائیو یہ چلتے رہے، اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ وہ قادیانی تھا اور کٹر قسم کا قادیانی تھا، اور قادیانیت کو اس نے اتنا فائدہ پہنچایا کہ وہ آج تک اس فائدے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آج تک اس گورنر سے، اس وزیر خارجہ سے آج تک ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس نے اتنا فائدہ پہنچایا اور اتنا کٹر قسم کا یہ قادیانی تھا کہ قائد اعظم کے جنازے میں آیا، لیکن قائد اعظم کا جنازہ اس نے نہیں پڑھا، کیونکہ وہ کہتا تھا یہ کافر ہے، کیونکہ یہ ہمارے مرزے کو نہیں مانتا، یہ ہمیں کافر کہتا ہے، ہم اس کو کافر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے مرزے کو نہیں مانتا۔ اور یاد رکھے قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم نبوت نہیں ہوئی، بلکہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا وہ کافر ہے۔ تو وہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو سب کو کافر کہتے ہیں۔ وہ یہاں پر دندناتے پھرتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں مسلمان نہیں سمجھا جاتا، ہمیں عبادت کرنے نہیں دی جاتی، تو تم کون سا ہمیں مسلمان سمجھتے؟ یہ بھی ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اور جو ان کا پہلا وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اس نے قائد اعظم کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ قائد اعظم کو کافر سمجھتا تھا، کیونکہ قائد اعظم ختم نبوت کے دعوے دار تھے، حضور کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے تھے۔ اور پھر 1953 کی تحریک میں 10,000 لوگوں کی لاہور میں جان گئی، اور 1974 میں پارلیمنٹ میں الحمدللہ یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی جو پاکستان میں وہ ربوی ہو یا لاہوری ہو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے، اگرچہ وہ کلمہ پڑھے، قرآن پڑھے، بخاری پڑھے، ابن ماجہ پڑھے، کچھ بھی پڑھے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ کافر ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا؟ پاکستان کی اسمبلی میں جب یہ بل پاس ہوتا ہے، جب سارے جہان کے اخبارات میں چھپتا ہے کہ پاکستان میں حکومتی سطح پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے، تو جو مسلمان قادیانی کنورٹ ہو چکے تھے ان کی باتوں میں آ کر، تو الحمدللہ وہ جوک در جوک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ دوبارہ مسلمان ہوئے، اور قادیانیوں کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اور آج بھی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ قانون ختم کر دیا جائے۔ یہ قانون آج بھی ان کو کھٹک رہا ہے، کیونکہ ان کی تبلیغ میں یہ قانون بہت بڑی رکاوٹ ہے، کہ جب یہ تبلیغ کرتے ہیں تو ان سے جب یہ سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کے آئین میں آپ کو کافر قرار دیا جاتا ہے کیوں، تو پھر ان کے پاس یہ جواب نہیں ہوتا۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون ختم ہو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو جس طرح جو ہے ختم نبوت کے لیے 53 سے 74 تک مسلمانوں نے اپنی جانیں دی، پھر اس کے بعد بھی ختم نبوت پر پہرا دیا جاتا رہا۔ الحمدللہ آج بھی اہل اسلام عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دار ہے، پہرا دیے ہوئے ہیں۔ تو پیارے بھائیو، عقیدہ ختم نبوت سے متعلق ہمیں جو ہے معلومات ہونی چاہیے، اس پر مطالعہ ہونا چاہیے، خاص طور پر جو یونیورسٹی اور کالج جاتے ہیں، جو طلباء یونیورسٹی اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، ان کو کم از کم علامہ سید شاہ طراب الحق صاحب کی کتاب ہے ختم نبوت، اس میں جو ہے ختم نبوت سے متعلق گفتگو بھی ہے، اور 74 کی اسمبلی میں جو کارنامے ہوئے وہ بھی ہے، کیونکہ علامہ سید شاہ طراب الحق صاحب بھی ختم نبوت کا جو قانون پاس ہوا اس میں آپ کی بھی خدمات ہے، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی اور آپ کی پوری ٹیم کی خدمات ہے۔ تو یہ کتاب کم از کم ہر طالب علم نے رٹی ہوئی ہونی چاہیے۔ ختم نبوت پر آپ کے پاس مواد ہونا چاہیے، دلائل ہونے چاہیے، کہ آج کے ہمارے ایجوکیشن اداروں میں گھس چکے ہیں اور ہمارے طلباء کے عقائد کو بگاڑ رہے ہیں، ان کا حلیہ، ان کا کلام اور سب کچھ ان کا جو ہے ہمارے جیسا ہی نظر آئے گا۔ امامہ باندھا ہوا ہوگا ہماری طرح، لباس بھی ہماری طرح، قرآن بھی پڑھیں گے، حدیث بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ نے اپنے بچوں کو ختم نبوت کی تعلیم نہیں دی تو کوئی بعید نہیں کہ جب آپ کا بچہ یونیورسٹی سے آئے گا اور خدا نہ خواستہ کسی قادیانی کے ہاتھ لگ گیا تو آپ کا ذہن بنا رہا ہوگا یہ تو مولوی ایسے ہی بولتے ہیں، امی ابو یہ تو ایسے ہی مولوی لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی جانے کے لیے تیار ہے، لیکن ان کے لیے پابندیاں لگائی ہوئی ہے، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ تو مولویوں نے ایسے ہی جو ہے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، پھر یہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کرے، یہ سب اعمال ہے، اور اعمال اسی وقت مقبول ہے جب ایمان ہوگا، اور ایمان ختم نبوت سے مکمل ہوگا۔ ختم نبوت پر اگر کسی کا ایمان نہیں ہوگا
تو اس کے اعمال مردود ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نوجوان طبقہ خاص طور پر علامہ سید شاہ طراب الحق کی کتاب ہے ختم نبوت، یہ حاصل کرے، اور سارا نوجوان طبقہ، اردو پڑھنے والا طبقہ اس کو پڑھے، اور کالج یونیورسٹی کا طبقہ اپنے اوپر فرض سمجھے کہ یہ کتاب مجھے پڑھنی ہی پڑھنی، کیونکہ کب کوئی پروفیسر آ کر ختم نبوت پر حملہ کرے اور آپ کے ذہن کو تبدیل کر دے، آپ کو نہیں معلوم، آپ کو نہیں معلوم۔ لہٰذا ختم نبوت سے متعلق آپ کی گرفت اچھی ہونی چاہیے تاکہ آپ ختم نبوت کا پہرہ دار بن سکے، اور یہ بڑا عظیم منصب ہے۔ یاد رکھیں، نماز پڑھتے ہیں ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اپنے لیے، حج کرتے ہیں اپنے لیے، اور جو ختم نبوت پر پہرہ دے گا اس نے ختم نبوت پر پہرہ کس لیے دیا؟ حضور کے لیے۔ یہ بڑا ٹاسک ہے، یہ بڑی عظمتوں والی بات ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حضور علیہ السلام نے یہ کام لیا، تو پیر مہر علی شاہ صاحب کو جب کسی نے کہا تھا، کیا آپ نے اس کو چیلنج کیا کہ قلم جس کا خود بخود لکھے وہ حق پر ہے، تو کیا آپ کا قلم خود بخود لکھتا؟ تو آپ نے کہا یہ قلم تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر مردے بھی زندہ کرنے پڑتے تو ہم مردے بھی زندہ کرتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہم پر ہاتھ تھا۔ تو جو ختم نبوت پر پہرہ دیتا ہے، خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نظر عنایت ہوتی ہے۔ اس لیے میں زور دے رہا ہوں، جو کالج یونیورسٹی کے جو طلباء سن رہے ہیں، ڈاکٹر سن رہے ہیں، پڑھے لکھے طبقے میں آپ بیٹھتے ہیں، ختم نبوت پر آپ کی گرفت اچھی ہونی چاہیے، ختم نبوت پر گرفت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی قادیانی نواز یا قادیانی ٹکرا جائے اور وہ کوئی الٹی سیدھی بات کرے تو عین موقع پر آپ حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دے سکیں، حضور کی ختم نبوت پر پہرہ دے سکے۔ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زندہ باد، زندہ باد۔